آج رمضان مبارک کی 21 تاریخ ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے گانے بجانے کا عذاب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث غافل کرنے والی باتیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں بغیر علم کے، اور وہ اس کو ہنسی مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب۔ لہو الحدیث غافل کرنے والی بات یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ گانا بجانا ہے، اور یہ موسیقی کے آلات ہیں، مضراب ہیں، ڈھول باجے ہیں۔ وہ قسم کھا کر 3 بار کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہو الحدیث سے مراد یہاں گانا بجانا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ گانا باجا خرید کر لاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گانا بجانا یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے جب زمین پر بارش کا پانی گرتا ہے تو زمین سے سبزی اگتی ہے، ہریالی اگ جاتی ہے، ایسے گانا باجا سن کر کے انسان کے دل کے اندر نفاق اٹھتا ہے، انسان کا دل منافق ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر کی باتیں، قرآن کی باتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کا کوئی اثر وہ نہیں لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ یہ گانا باجا سن کر اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی کوئی اثر نہیں لیتے ہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ پڑے ہوئے، ڈھکن لگے ہوئے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ گانا باجا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو، ڈھول تاشے کو اور بتوں کو اور صلیب کو توڑوں۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے، ڈھول باجے کو توڑنے کا حکم دے کر بھیجا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہو وہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، جو آواز دل کے اندر نفاق پیدا کرے وہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ لوگ شراب کو، زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور ڈھول تاشے کو حلال کر لیں گے۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ شراب پی جائے گی، لوگوں کی یہ ناچنے گانے والیاں ناچیں گی گائیں گی، اور ایسی صورت میں اللہ کا عذاب آئے گا، خسف ہوگا، مست ہوگا اور قذف ہوگا، یعنی زمین دھنسے گی، اللہ کی طرف سے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، لوگوں کے چہرے مست کر دیے جائیں گے، سور اور بندر بنا دیے جائیں گے جیسے پچھلے قوموں کے بنائے گئے، اس طرح سے اللہ چہرے بگاڑ دے گا، چہرے بدل دے گا۔ تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے بجانے والی عورتوں کو نہ بیچو، نہ خریدو، نہ انہیں یہ سکھاؤ، ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کثیر کے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی خود گانے بجانے کا سامان نہ خریدے، لیکن کوئی دوسرا خریدے اور یہ اس کو پسند کرے،
تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی گانے بجانے کا سامان ہم نہیں خریدتے ہیں، خریدتا کوئی اور ہے، لیکن جہاں چل رہا ہے لگا ہوا ہے، دوسرے لوگ دیکھ کر کے اسے پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اسے برا نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ اس کے اندر شامل ہے. اس گناہ میں جس گناہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح سے ایک تفصیل یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے گانے بجانے والی لوڈیاں مراد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مکہ کے اندر جو طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے مکہ کے کفار، اس میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی تھا. چنانچہ ایک نضر بن حارث، یہ اللہ کے وسلم کے دشمنوں میں سے بڑا دشمن تھا. نضر بن حارث، یہ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مکہ کے لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا کہ لوگوں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی آیتوں کو، تلاوت کی گئی آیتوں کو سنتے ہو، تم انہیں کبھی پاگل کہتے ہو لیکن وہ پاگل بھی نہیں نظر آتے، تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو، وہ شاعری بھی نہیں کرتے ہیں، تم انہیں ان کے اوپر جادو کیا گیا کا الزام لگاتے ہو کہ جادوگر ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، طرح طرح کے الزام لگاتے ہو، تم ناکام ہو چکے ہو ان کی دعوت کو روکنے میں، میں کوئی تدبیر اختیار کرتا ہوں. وہ پھر حیرا گیا، جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں گیا اور وہاں سے اس نے رستم اور اسفندیار کے قصے وغیرہ سیکھے. اور یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ لونڈیاں خریدی گانے بجانے کا لیے، اس نے لونڈیاں خریدی اور مکہ کے اندر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مجلس ہوتی تھی، آپ لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتے تھے، پھر پیچھے جا کر کے بیٹھ کر کے یہ لوگوں کو جمع کر کے وہ قصے سناتا تھا اور کہتا تھا دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مجھ سے بہتر کیسے کہہ سکتے ہو، میں کیا اس سے خراب واقعے سناتا ہوں؟ وہ اگر پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں تو میرے پاس بھی تو واقعات ہیں، میرے پاس بھی تو قصے ہیں. اور جس کو بھی دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کی طرف مائل ہے تو اس کے پیچھے ان لوگوں کو لگا دیتا تھا کہ وہ اس کو بہلائیں پھسلائیں اور اس کو اللہ کے راستے سے روکیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے، اور اس کو وہ ہنسی مذاق بناتے ہیں. تو یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی. اسی طرح سے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ کلام ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین سے روکنے کا سبب بنتا ہے. ہر وہ بات، چاہے وہ موجودہ دور کے سنیما اور پکچر ہوں، چاہے وہ ناول کی کتابیں ہوں، چاہے وہ گانے بجانے کے آلات ہوں، ڈھول تاشے ہوں یا موجودہ میوزک ہو، یا لہو الحدیث کے اندر وہ سارے کھیل، جو طرح طرح کے کھیل، جیسے آج اگر کوئی آخری عشرے کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں کو رمضان کی برکات سے روکنے کے لیے، آخری عشرے کی عبادت سے روکنے کے لیے کوئی کھیل شروع کر دیتا ہے، کوئی سیریل لانچ کرتا ہے، کوئی پکچر ریلیز کرتا ہے کہ مسلمان اس کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. IPL میچ شروع کر دیتا ہے کہ مسلمان اس میں مگن ہو جائیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. تو یہ سب اس زمرے میں شامل ہے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں اور رک رہے ہیں. لہو الحدیث میں ساری چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ عبد الرحمان کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کثیر کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ آواز جو انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرے، اللہ کے ذکر کی لذت کو ختم کر دے، اللہ کے دین کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہو، وہ سب اس میں شامل ہے. اور واقعی یہ تجربے کی بات ہے کہ انسان جب گانے بازے کا شیدائی ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی آیتوں سے لذت نہیں دیتی، دینی بیانات سے لذت نہیں دیتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک دو دن نہیں، 24 گھنٹہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ یہ ٹھان لیں، اگر آپ سنتے تھے، دیکھتے تھے اور آپ ٹھان لیں کہ میں یہ چیز نہیں دیکھوں گا، آپ کو خود بخود آپ کا دل مائل ہوگا قرآن آیتیں سننے کی طرف، خود بخود آپ کا دل مائل ہوگا دینی بیانات سننے کی طرف. لیکن جیسے آپ کا دل اس کی طرف بھاگے اور آپ اپنے آپ کو روکیں تو تبھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن شیطان اس طرح سے آپ کو کھینچے گا کہ آپ کو دینی بیانات اچھے نہیں لگیں گے. یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایک انسان کو دیکھا میں نے، دن بھر قوالی لگایا سنتا تھا، شرکیہ قوالی. میں نے اس سے کہا وہ دین کا کچھ بھی علم نہیں رکھتا تھا،
میں نے کہا کہ میرے بھائی آپ قرآن کی آیتیں ترجمے کے ساتھ آج ریکارڈنگ کی گئی ہیں، ان کو آپ لگا کر کے سنیں، اگر اس میں سے دن بھر میں ایک دو بات بھی آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کے لیے کافی ہوگی، ورنہ اس کے سننے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ آپ یہ لگا کر کے سنیں۔ اس کو میں نے دیا کیسٹ، لیکن اس نے تھوڑے وقت بجایا اور اس کے بعد اس کو سکون نہیں ملا، اس نے کیسٹ اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی، پھر ایک قوالی لگایا اور اپنے اسپیکر کی سمت اس نے تبدیل کر لی دوسری طرف کی، ذرا آواز نہ آئے۔ اور اس آدمی کی دینی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے سوا کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تھا لیکن اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتا تھا، مسجد کے پاس گھر ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں سیکھ پایا اس نے، کیونکہ اس کی پوری توجہ گانے بجانے میں ہی، وہ اسی میں مگن ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو یہ چیز اللہ کے راستے سے روک دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، اور اللہ کا دین پھر اسے ہنسی اور مذاق لگنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب کی وجہ سنائی گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ کہیں کہا گیا فبشروا بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب سنا دیجیے، کچھ خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت، اپنے معاشرے کو ہم گانے بجانے سے پاک کریں اور اللہ کے دین کی طرف مائل ہوں۔ یہ اللہ کے دین سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اور دشمنان اسلام اس چیز کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے وہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی لذت اور دین کی سیکھنے کی طرف اور جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت کرنے عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب۔